16 زبور. یہ زبور جو ہے بڑا خوبصورت زبور ہے، اور اس زبور کو عموماً ہم جنازے کے موقع پر تلاوت کرتے ہیں یا گاتے ہیں. یاد رکھیں یہ جنازے کا زبور نہیں ہے، یعنی صرف جنازے کے لیے مختص نہیں ہے، یہ بہت خوبصورت اور پیارا زبور ہے. ہمارا آج کا ٹاپک ہے معافی. کیا؟ معافی. پرانے عہد نامے میں معافی کے لیے 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں. ان میں سے 2 الفاظ جو ہیں وہ خدا کے معاف کرنے کے تعلق سے ہے کہ خدا ہمیں معاف کرتا ہے، اور ایک لفظ جو ہے وہ انسانوں کے ایک دوسرے کو معاف کرنے سے ہے. کتاب مقدس میں معافی کو محض ایک قدرتی امر نہیں سمجھا گیا. بہت سے ایسے حوالے ملتے ہیں جن سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خدا بعض گناہوں کو معاف نہیں کرتا. مثال کے طور پر استثناء کی کتاب کے 29ویں باب کی 20ویں آیت، پھر دوسرا سلاطین 24 باب اس کی 4 آیت، پھر یرمیہ 5 باب 17 آیت، نوح 3 باب 42 آیت. یہ تمام آیات کو پڑھیں تو ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خدا بعض گناہوں کو معاف نہیں کرتا. اس لیے جب معافی ملے تو ہمیں بڑے احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ اور شکر گزاری کے ساتھ ہمیں قبول کرنے کی ضرورت ہے. گناہ سزا کا مستحق ہے. جو جان گناہ کرے گی وہ مستحق ہے گناہ کہ اس کو سزا ملے. معافی فضل. معافی جو ہے وہ فضل کا ہے اور گناہ سزا کا مستحق ہے. معافی فضل کا مستحق ہے، اور معافی فضل کی مستحق ہے یا کا مستحق ہے. یہ ایک عجیب مظاہرہ ہے کہ جہاں گناہ کے لیے سزا مقرر ہے وہاں پر معافی کے لیے جو ہے وہ فضل ہے. یعنی معافی جو ہے وہ آپ کو فضل کے تحت تو مل جائے، آپ اس کے مستحق نہیں ہیں. گناہ سزا کا مستحق ہے لیکن معافی کے لیے ہم مستحق نہیں ہیں. یہ عجیب بات ہے. شاید کچھ لوگوں کو یہ سمجھ نہ لگی ہو کہ معافی کیسے فضل کی مستحق ہے. تو یہ عجیب بات ہے. تو عجیب بات یہ ہے کہ معافی جو ہے وہ مستحق ہی نہیں ہے، وہ حق نہیں رکھتی کہ اس کو معاف کیا جائے. کوئی بھی گناہ گار حق ہی نہیں رکھتا سرے سے کہ اس کو معاف کیا جائے. اس لیے وہ فضل کا مستحق ہے کہ اس کو یوں ہی دے دیا جائے بغیر کچھ کیے. یاد رکھنے کی بات ہے، زبور نویس یہ کہتا ہے کہ مغفرت تیرے ہاتھ میں ہے تاکہ لوگ تجھ سے ڈریں. شاید یہ بات ہمیں عجیب معلوم ہو کیونکہ ہم معافی کو اس کی ہمیشہ صحیح اہمیت ہی نہیں دیتے. کہتے معافی مل گئی چلو ٹھیک ہے، جان چھٹی یار، ختم کہانی. ہم خدا کے حضور میں جب بھی جائیں شکر گزاری کے ساتھ کہ ہم اس کے مستحق نہیں تھے لیکن تو نے ہمیں اس کا حق بخشا، یہ فضل کیا کہ ہم تیرے پاس آئے اور تو نے ہمیں معاف کیا ہے. پرانے عہد نامے میں کہیں بھی یہ تاثر نہیں ملتا کہ معافی ایک نارضامند خدا سے ملتی ہے یا ہم خدا سے زبردستی چھین سکتے ہیں. خدا سے کبھی بھی ہم زبردستی معافی نہیں لے سکتے، کسی بھی انسان سے بھی ہم زبردستی معافی نہیں لے سکتے.
رشوت سے یا مختلف دوسرے طریقے اپنا کر ہم کبھی بھی معافی نہیں لے سکتے۔ معافی صرف اس لیے ممکن ہے کہ خدا فضل کا خدا ہے۔ نہمیہ کی کتاب کے 9ویں باب کی 17 آیت، دانیل 9ویں باب کی 9ویں آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خدا رحیم و غفور ہے، معاف کرنے کو وہ تیار ہے۔ خروج کی کتاب بھی 34ویں باب کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ چونکہ خدا رحیم و غفور ہے اس لیے معافی اس کی ذات کا خاصہ ہے۔ وہ مجرم کو ہرگز بری نہیں کرے گا، مجرم کو ہرگز بری نہیں کرے گا۔ ہرگز کا مطلب ہے کسی بھی قیمت پر وہ بری نہیں کرے گا۔ کوئی ایسی قیمت نہیں ہے جس سے مجرم بری کیا جا سکے۔ انسان جب تک توبہ نہ کرے اسے معافی نہیں ملتی۔ توبہ شرط ہے کہ واپس لوٹو۔ نئے عہد نامے میں معافی کے لیے 2 الفاظ استعمال ہوئے جن کا ترجمہ معافی کیا گیا ہے۔ ایک کا مطلب ہے کہ رحم کا سلوک کرنا، مغفرت، چشم پوشی کرنا، مطلب آنکھیں پھیر لینا۔ چشم پوشی کرنا ہے کہ اکھاں دوسرے پاسے کر لینا، منہ دوجے پاسے کر لینا، ویکھنا ہی نہ بھی تو کوئی گناہ کرن ڈے۔ نئے عہد نامے میں ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ جس گناہ گار کو معافی ملی ہو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ دوسروں کو معاف کرے۔ جب تک وہ دوسروں کو معاف نہیں کرے گا اس کی اپنی معافی نہیں ہوگی۔ اور اس نکتے کو ہم بچپن سے پڑھتے ہیں، دعا میں پڑھتے ہیں، روزانہ دہراتے ہیں، صبح و شام دہراتے ہیں، لیکن اس نکتے پر ہم کبھی بھی کاربند نہیں ہوتے۔ جس طرح میں نے اپنے قصورواروں کو معاف کیا ہے تو بھی میرے قصور، جس طرح ہم نے اپنے قصورواروں کو معاف کر دیا ہے، مکمل کر دیا ہے کام ہم نے، اس سے آگے کوئی چیز بچی نہیں ہے۔ تو ہمارے قصور ہمیں معاف کر، اب تیری باری ہے۔ پہلے یہ نہیں کہ پہلے خدا تو نے مجھے معاف کیا اب میں دوسرے کو معاف کروں گا، نہیں، یہ بالکل بھی نہیں ہے۔ بلکہ یہ ہے کہ جس طرح ہم نے اپنے قصورواروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قصور معاف کر، یا جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو ہمارے قرض ہمیں بخش دے۔ اور ہم دعائی الٹی کر دیتے ہیں، جس طرح ہم نے اپنے قصورواروں کو معاف کیا تو بھی کر، نہیں، جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی کر۔ ہم کیا ہے نکال دیا، ہم نے کرتے ہیں لگا دیا، جس کا مطلب ہے اسی نہیں کر دیتے تم ہی نہ کر، خیر اتنے چلن دے۔ سو معافی کی یہ شرط ہے نئے عہد نامے میں کہ جب تک ہم دوسروں کے قصور معاف نہیں کریں گے خدا ہمارے قصور معاف نہیں کرے گا۔ دعائے ربانی میں یہ ظاہر ہے، لوکا کی انجیل 6 باب اس کی 7ویں آیت میں۔ دوسروں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہونا یہی سچی توبہ ہے۔ جب تک ہم دوسروں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے ہم سچی توبہ کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ اور سچی توبہ کا جو ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ ہم پورے دل کے ساتھ پورے طور پر اگلے بندے کو معاف کریں۔ اس کی ابتدا مسیح کے ہمیں معاف کرنے سے ہوتی ہے، اور ہماری معافی مسیح کی معافی کی مانند ہونی چاہیے۔ اگر ہماری معافی مسیح کی معافی کی مانند نہیں ہوتی تو پھر ہم جھوٹی توبہ کرتے ہیں اور جھوٹی تسلی پاتے ہیں۔ درست تسلی ہمیں تبھی ملے گی ہم جب پورے طور پر، جس طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے مسیح نے معاف کیا، مجھے خدا نے معاف کیا، مجھے بھی دوسروں کو یا دوسرے کو معاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پولس رسول بھی کولوسیوں کے خط میں یہ کہتا ہے کہ جس طرح خداوند نے تمہارے قصور معاف کیے ہیں
वैसे ही तुम भी करो। اور خداوند یسوع مسیح نے خود اس بات کی تصدیق کی، اس بات پر زور دیا بے رحم نوکر کی تمثیل میں۔ متی 18واں باب اس کی 23ویں آیت سے 25ویں آیت کو پڑھیں تو، اور اس معافی کا تعلق جو ہے وہ صلیب کے ساتھ بھی ہے، اور اس خون سے ہے جو صلیب پر بہایا گیا۔ تاہم زیادہ مرتبہ اس معافی کا تعلق مسیح کے ساتھ براہ راست دکھایا گیا ہے۔ اعمال کی کتاب 5واں باب 31ویں آیت، افسیوں 4 باب 32ویں آیت، اعمال 13 باب 38 آیت، بہت سارے حوالے ہم اس سے اخذ کر سکتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے اس زمین پر رہتے ہوئے بہت سارے لوگوں کو معاف کیا اور پیغام دیا کہ تمہیں بھی معاف کرنے کی ضرورت ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے مفلوج سے کہا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، اور پھر یہ بھی بتایا کہ اس سے تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ مرکز کی انجیل کے 2 باب کی 10ویں آیت۔ ہمیں یہ یہاں پر یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ مسیح کی ذات کو ان کے کاموں میں الگ نہیں کرنا چاہیے۔ معافی بنیادی طور پر مسیح کے کفارہ دینے کے عمل میں مخفی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ فضل کا کام ہے، ٹوٹلی طور پر فضل ہے۔ دوسری طرف انسان پر بار بار یہ بات آشکارا کی گئی ہے کہ اسے توبہ کی ضرورت ہے، اور یوحنا بپتسمہ دینے والے نے بھی یہی تعلیم دی کہ گناہوں کی معافی کے لیے بپتسمہ لیا جائے۔ مرکز کی انجیل 1 باب 4 آیت۔ مسیح خداوند نے بپتسمے کے سلسلے میں پطرس رسول بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے، مضمون دہراتا ہے۔ اعمال کی کتاب 2 باب کی 38ویں آیت میں مسیح نے خود بھی شاگردوں کو حکم دیا اس کے نام میں قوموں میں توبہ اور گناہ کی معافی کی منادی کرے۔ بہت سارے حوالہ جات ہم اس سے پڑھ سکتے ہیں۔ معافی کو ایمان سے بھی منسوب کیا گیا ہے۔ ایمان توبہ اور ثواب کا کام نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ ایمان جو ہے وہ توبہ اور ثواب کا کام نہیں، جن کے صلے میں ہمیں معافی ملتی ہے۔ عموماً ثواب کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں کہ ہمیں اس کام سے ثواب ملے گا، اس عبادت سے ثواب ملے گا، اس عبادت سے ثواب ملے گا، تو نہ ہی ایمان ثواب کا کام ہے، نہ توبہ ثواب کا کام ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ سارے وسیلے ہیں اس فضل تک پہنچنے کے لیے، معافی تک پہنچنے کے لیے۔ ان وسائل کے ساتھ ہم خدا کی معافی تک، خدا کے فضل تک پہنچ سکتے ہیں، رسائی حاصل کرتے ہیں۔ آج کی شام میرے لیے اور آپ کے لیے یہ چیلنج ہے۔ ہم ایماندار ہیں، ہم مسیح کے پیرو ہیں، ہم معافی کو کس طرح سمجھتے ہیں؟ کیا ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی اپنی زندگی میں احاطہ کیا جب ہم شام کو، رات کو دعا کر کے سونے لگتے ہیں، کیا سارے دن کا احاطہ کرتے ہیں کہ میں نے آج کس کس کو معاف کیا، کس کس نے میرا گناہ کیا، کس نے مجھ سے معافی مانگی؟ اس میں یہ بھی شرط ہے، خداوند یسوع مسیح کے الفاظ ہیں کہ اگر تیرا بھائی 7 بار گناہ کرے اور تیرے پاس آ کر کہے کہ میں معافی مانگتا ہوں، تو پھر اسے معاف کر۔ آ کر کہے کہ میں معافی مانگتا ہوں تو پھر معاف کرنا ہے، ایویں نہیں ستیاں پہ معاف کر دینا۔ خدا کا بھی یہی طریقہ ہے، جب ہم خدا کے پاس جائیں گے، اس سے کہیں گے تو پھر ہمیں معافی ملے گی، ایویں خدا بھی معاف نہیں کرتا، یہ پکی بات ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لینٹ سیزن میں ہم بہت دفعہ بہت کچھ بھلا دیتے ہیں،
ہم خدا کے کلام کے ساتھ چلنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، لیکن ہماری تمام کوششیں رائے گاں جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم معافی اور فضل کے اس نقطے کو سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ جب تک ہم دوسروں کو معاف نہیں کریں گے، خدا بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ آج میرے لیے اور آپ کے لیے یہ چیلنج ہے۔ خدا باپ، بیٹے روح پاک کے نام سے آمین۔